السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج پھر کچھ اہم خبروں کے ساتھ کچھ شہر اقتدار سے امپورٹنٹ ترین سٹوریز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک سٹوری تو یہ ہے کہ گزشتہ 3 راتوں سے اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے اس کی مختلف اینگلز کے اوپر مختلف بلڈنگز کے اندر آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایم این اے جو غائب ہیں پی ٹی آئی کے، کسی تک رسائی پاکستان کے ریاستی اداروں کی نہیں ہو سکی۔ ناکام چھاپے اور پرائم منسٹر کا غصہ اور وزیر داخلہ کی جھڑکیں اس نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، کمشنر اسلام آباد کی سپرویژن میں مارگلا ہل، سلور راکس اور دیگر کئی لگژری بلڈنگز کے اندر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی نے تمام لوگوں کو موو کروا کے سندھ ہاؤس کے اندر منتقل کر دیا ہے اور کچھ لوگوں کو مری کی سائٹ کے اوپر کسی خفیہ جگہ پر رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کی باضابطہ اطلاع بھی پرائم منسٹر تک پہنچ گئی ہے۔ اور پرائم منسٹر کو پہنچائی جانے والی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 4 سے 5 بلین روپیہ گاڑیوں میں کراچی سے کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا، جو ابھی میریٹ ہوٹل کے کچھ کمرے ہیں وہاں پہ رکھا گیا ہے اور سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، اور سندھ ہاؤس کی نگرانی اور سیکیورٹی جو ہے وہ سندھ پولیس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اور وہاں پہ کچھ پرائیویٹ ملیشیا بھی جو پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے لوگ ہیں یا زرداری صاحب کے ذاتی گنمین ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ وہ کسی طرح کے وہاں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ وہاں پہ سیکیورٹی دیں گے اور کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف حکومت گزشتہ رات ایک بڑے تصادم کی طرف جا رہی تھی، جس پہ یہ طے کیا گیا تھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر آپریشن کر کے نہ صرف لوگوں کو برآمد کر لیا جائے اور بلکہ وہاں سے پیسہ نکلوایا جائے، اور جو کیش پڑا ہوا ہے اور اس کیش کا تعلق منی لانڈرنگ سے بھی ہوگا اور بلیک منی سے ہوگا، اور اس کو میڈیا کے سامنے لایا جائے۔ اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ جو کیپٹل کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک ایسی حکومت کے ممبرز کو غائب کر کے ہو رہی ہے جو حکومت کے اندر بھی ہے، اور حکومت کی ایک طرح سے یہ بے بسی بھی ہے، اور اس بے بسی کے اوپر ان کی جو حالت ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی غصہ پایا جا رہا ہے، اور جو ممبران اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، جو رہنما ہیں، جو وزراء ہیں، وہ سب کے ساتھ اس بات پہ شدید غصہ ہیں کہ زرداری صاحب کراچی سے آ کے، سندھ سے آ کے اسلام آباد میں ان کے ساتھ اس طرح کا ہاتھ کر رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو پکڑ کے اغوا کر کے یا غائب کر کے یا سیف کسٹڈی میں کوئی نام بھی دے دیں، ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ گو کہ وہ سارے لوگ اپنی مرضی سے ہی ہوں گے، گن پوائنٹ پہ میں نہیں کہتا رکھے ہوئے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور جس پر حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوٹے پکڑ کر ایک بہت بڑا جلوس سندھ ہاؤس کی طرف روانہ کریں گے، جس میں ممبران اسمبلی خواتین اور ورکرز ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو لوٹے بن رہے ہیں ان سب کے گراؤ کا پلان کیا جا رہا ہے 27 تاریخ کو۔ وہاں اسلام آباد میں کیا ہوگا اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن فی الحال فوری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام جو ممبرز ہیں ان کا گھراؤ کر کے ان کو ریئلائز کروایا جائے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور اس کا اپنا فیصلہ وہ فوری طور پہ واپس لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی ترجمانوں کو ایک نئی گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہارس ٹریڈنگ کو ایکسپوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیریٹو کو لے کر بھی چلیں کہ عمران خان کو 3.5 سال تک جو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جو انٹرنیشنلی عمران خان کی خارجہ پالیسی ہے جو اسلامی فوبیا ہے اس پہ پراپر فوکس رکھا جائے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ موجودہ جو پالیسی ہے اس کا عوام کے اندر کیا ری ایکشن ہے، عوام کے اندر رسپانس کیسا ہے، تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ اب 27 مارچ کا جو جلسہ ہے جس میں 1 ملین لوگوں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اس کے لیے ابھی سے کوئی نوٹس، تقریریں، ایجنڈا تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ بڑا خوفناک ہے۔ اس میں عمران خان ایک پوری چارج شیٹ پیش کر سکتے ہیں کہ 3.5 سال ان کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا رہا، اور ان کو فری ہینڈ ملا یا نہیں ملا،
اگر ملتا تو وہ کیا کرتے، اگر نہیں ملا تو وہ کہاں کہاں پھنسے رہے اور کن کن معاملات کا ان کو سامنا رہا، اور یہ ایک بڑی چارج شیٹ کر کے وہ عوام میں جانے کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اس پہ ابھی مشاورت جاری ہے، اور یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جو اسلام آباد کے اہم ترین حلقوں میں زیر بحث ہے، کیونکہ عمران خان اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ الائز کو یا باقی جو منحرف ہونے والے لوگ ہیں ان کے ترلے منتیں وہ نہیں کر سکتے، وہ بار بار بلیک میل نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ عوام میں جانے کو ترجیح دیں گے، وہ اپنے نیریٹو کو چینج کر کے جو یہاں سے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے وہ عوام سے ڈیمیج کنٹرول کرنے کو پریفر کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا الیکشن زیادہ بہتر طریقے سے جیت سکتا ہوں، یہ ان کا ایک نیریٹو ہے۔ سندھ ہاؤس کے اندر آپریشن کا ابھی بھی مشورہ زیر غور ہے، اس کے لیے رینجر اور اگر ضرورت پڑی تو پاک فوج کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد لکھ سکتے ہیں، رینجر تو آلریڈی انہوں نے ڈپیوٹ کر دی ہے مختلف جگہ کے اوپر۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کی خاطر 23 کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن حکومت نہیں چاہ رہی کہ اس سے پہلے کوئی ایسی بدمزگی ہو۔ حکومت ابھی تک اپنے اداروں کو کہہ چکی ہے کہ وہ نگرانی جاری رکھیں، یہ پیسے کدھر ہیں، ممبرز کدھر ہیں، لیکن اگر 23 سے پہلے یہ آپریشن نہیں ہوتا تو 23 سے فوری بعد اس طرح کا کوئی آپریشن کر کے پیسے اور لوگ اپنے برآمد کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور ان کو میڈیا کے سامنے لایا جائے گا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی حفظ متقدم کے تحت ان لوگوں کو پلان کیا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سندھ منتقل کر دیں اور سندھ سے پھر آسانی کے ساتھ وہ ووٹنگ کے لیے یہاں لا سکیں۔ اب ایک اعصابی جنگ کا سامنا ہے، اور جہاں پہ مختلف پارٹیز کے درمیان اعصابی ایک جنگ کا سامنا ہے، وہاں پہ پوری قوم کو بھی ایک غیر یقینی صورتحال کا بہرحال سامنا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر ضرور کیجئے، اور کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ایک مناسب اور زبردست موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔